ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ فیس بک پیج، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر اس کے بعد جواب۔ آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں نا تو شارٹ وائس میسیج ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیجئے، ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ آج کا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہ آباد یو پی سے بول رہا ہوں۔ الہ آباد یو پی سے معلومات آپ سے حاصل کرنی تھی۔ بالکل ہم کیجیے۔ مسلم کے یہاں کام کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اچھا ہی پیش آتا ہے، کیا ہم اس کے حق میں ماشاء دعا اللہ۔ کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی جو غیر مسلم ہے اور اچھا پیش آتا ہے، کیا اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ میں آپ کو سعودی عرب کے عالم دین ہیں، بڑے عالم دین ہیں، ڈاکٹر سعد الخذلان حفظہ اللہ، اور شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے بھی ایسا سوال کیا گیا، انہوں نے کیا جواب دیا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرا یوٹیوب چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور یہ فیس بک پیج بھی، اس پہ بہت سارے کمنٹس بھی لوگ دیتے ہیں اننیسیسری، ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو جو کام کرتا ہے نا، جیسے ہاتھی چلتا ہے تو چلتا رہتا ہے، کتے بھونکتے ہیں، بھونکنے دیجئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ سنتے ہیں۔ ما حکم الدعاء للکافر؟ ادعو له بالہدایہ اور بالرزق۔ شیخ سے پوچھا جا رہا ہے کہ دنیاوی امور میں کیا اس کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں کہ ایک آدمی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایک بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے یا نوکری کی تلاش کر رہا ہے، یا شادی کے لیے ایفرٹس، اس کی شادی میں آسانی ہو، وہ نوکری اس کو مل جائے یا اس کو صحت یابی مل جائے، کیا اس کے رزق کی برکت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ سنتے ہیں شیخ سعد الخذلان کو۔ فی زواج، شادی کے بارے میں یہ 3 قسم کی دعائی اور سچویشن بتا رہے ہیں ڈاکٹر سعد الخذلان کافر کے لیے دعا کے سلسلے میں۔ جو پہلی قسم ہے وہ یہ الدعاء له بالمغفرہ، مغفرت کی دعا۔ مغفرت کی دعا قرآن کریم میں چونکہ وہ چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، جب اگر مشرک ہو تو مسلمان مشرک ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، اور اس پر نص قرآن کریم کا موجود ہے، حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا، اگر قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تب بھی بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، تو جب ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ مشرک ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں لیکن شرک اور بدعات میں ملوث ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں جا کے مزاروں پر یا بتوں کے آگے، ایسی صورت میں اگر وہ مر جاتے ہیں، وہ انتقال کر جاتے ہیں، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کا اور اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم دعائی کلمات کہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ شیخ کا فرما رہے ہیں، ان کے والد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، وہ بھی غیر مسلم تھے، تو اس لیے کہ بھی کسی بھی غیر مسلم کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى، تو یہاں اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے بھی دعائیں کلمات مرنے کے بعد نہیں کی جاتی۔ لا تجوز بالاجماع، یہ وہ صورت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لغیر المسلمین عموما فعلا۔ الدعاء لهم بالہدایہ، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس یہودی چھینکا کرتے تھے اور وہ یہ توقع کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ان کے لیے دعائیہ کلمات فرما دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، مسلمان اگر کوئی چھینکے اور کہے الحمدللہ، تو آپ کو کیا جواب دینا چاہیے؟ اگر آپ نے یہ کہا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے۔ لیکن اگر غیر مسلم چھینکے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اگر وہ شکر ادا کرے اللہ کا، الحمدللہ کہے، تو شیخ بن باز نے بھی فرمایا، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہدیکم اللہ یہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ جب یہ ہدایت کی دعا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے بھی دعا کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو بھی اسلام کی توفیق سے نوازا۔ اسی طریقے سے
وہ یہودی بچہ جو بیمار ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے اور وہاں جا کر اس کو کہا کہ اسلام لے آؤ، اور اس کے والد نے کہا کہ اطیع ابو القاسم کی اطاعت اور ان کی بات مان لو، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو آپ کا ان کو دعا کرنا، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا، ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کی شادی میں، ان کی شادی کے لیے دعا کرنا، ان کی فیکٹریز کے لیے دعا کرنا، ان کے بزنس کے لیے دعا کرنا، بچے اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کی کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ شیخ فرما رہے کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ ان کی، کیونکہ اس میں مصلحت ہے، اس میں عوام الناس کا مصلحہ ہے، اس میں فائدہ ہے مسلمانوں کا۔ دنیا بھر کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، جنرل موٹرز ہے، سویڈش کی وہ ہے، والوو ہے، یا کوئی بھی کمپنی لے لیجئے، ہندوستان کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ان سب کے مالک کیا مسلمان ہیں؟ نہیں، وہاں پر مسلمان بھی کام کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کام کرتے ہیں۔ اب اگر آپ اپنے کام کرنے والے کے، جو آپ کو حلال رزق دیتا ہے، ہر مہینے پنکچویلٹی پر آپ کو پیسے دیتا ہے، غیر مسلم ہو کر وہ ایمانداری سے آپ کو پیسے دے رہا ہے، جبکہ مسلمان ہونے کے باوجود ٹال مٹول کرتے ہیں، مجھے پتا ہے ٹال مٹول کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ لوگ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی جائے۔ لیکن ان کمپنیز میں جن میں آپ کام کرتے ہیں، میکڈونلڈ ہے سعودی عرب میں، کیا میکڈونلڈ میں سارے غیر مسلم کام کرتے ہیں؟ نہیں، تقریباً 99.9% یہاں پر مسلمان کام کرتے ہیں۔ KFC ہے، کون کام کرتا ہے؟ سارے کے سارے مسلمان کام کر رہے ہیں۔ تو اب آپ اگر اس کی تجارت کے لیے یا امن اور سلامتی کے لیے یا ان فیسلٹیز کو اللہ تحفظ فراہم فرمائے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو گویا کہ غیر شعوری طور پر آپ اس بزنس کو مستحکم بھی کر رہے ہیں جس سے آپ کی روزی روٹی جڑی ہوئی ہے۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ دنیاوی امور میں بھی جب ضرورت اس بات کی ہو، آپ کا پڑوسی ہے، آپ بزنس میں اس کے ساتھ وہ آپ کو بلاتا ہے، تو آپ دعائیہ کلمات اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس دعا کی وجہ سے ممکن ہے کہ خیر اور بھلائی اس کے دل میں اتر جائے اور وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میری بہن، کہ غیر مسلم کے لیے مرنے کے بعد تو مسلمان اگر مشرک ہو تو اس کے لیے بھی دعائے مغفرت نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ مسلمان مشرک بھی اگر کیوں نہ ہو، اس کی بزنس میں اگر وہ ایمانداری سے اور حلال تجارت کرتا ہے تو آپ کو بالکل اس بات کا حق ہے کہ اس کے لیے دعائیہ کلمات کہیں، اس کے لیے اس کے سامنے بھی کہیں اور اس کی غیر موجودگی میں بھی کریں، اس کی غیر موجودگی میں بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت، صحت اور عافیت کے ساتھ اسے ہدایت بھی نوازے، اس کے مال میں برکت بھی عطا فرمائے، اور ان کی تجارتوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے۔ کیونکہ دنیا بھر میں جتنی بھی کمپنیز ہیں، وہ کتنی مسلمانوں کی کمپنیز ہیں، اکثر ہمارے ملکوں میں تو غیر مسلموں کی کمپنی ہے۔ تو غیر مسلموں کی کمپنی اگر مستحکم ہوگی، تجارت ان کی اچھی ہوگی، تو کیا مسلمانوں کی روزی روٹی نہیں چلے گی؟ وہاں سے بالکل چلے گی، اور آپ کی دعاؤں سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے، اور جس طریقے سے وہ یہودی مسلمان ہوا تھا اسی طریقے سے یہ لوگ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون